جب مکہ مکرمہ آباد ہونے لگا اور اسماعیل علیہ السلام کی برکات وہاں پیدا ہونے لگی تو بی بی سارا غمجن ہوئی، غمگین ہو گئی بہت زیادہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا آپ دعا کریں کہ آپ کے بیٹے اسحاق کو بھی، انہوں نے کہا دعا اس وقت قبول ہوتی ہے جب خیر خیرات کرے، دیکھا جا عورت ہو کر۔ اور ابراہیم علیہ السلام سے کہا آپ تو ایک ایک خواب پر 100 گائے 100 اونٹ اور 100 بکرے اور مینڈے کھٹاتے، آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی تو کس کی ہوگی؟ تم میرے بیٹے اسحاق کے لیے دعا کرو۔ علماء کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے حضرت سارہ کے ارشاد پر حضرت اسحاق کے لیے دعا شروع کی۔ 40 سال بعد حکم آیا کہ فلسطین کے اندر بیت المقدس کی بنیاد رکھو، اور اس بنیاد میں حضرت اسحاق ساتھ تھے، جس طرح کعبہ شریف کے بنیاد رکھنے میں اسماعیل علیہ السلام ساتھ تھے۔ کہتے ہیں کہ حضرت اسحاق کے بھی ذبح کا حکم ہوا تھا، اور اس کے بدلے میں بھی جنت سے مینڈا آیا۔ جس طرح کعبے کے سامنے مینڈے کے سینگ لٹکے ہوئے تھے خلافت عبداللہ ابن زبیر تک، وہ سڑبونگ میں پھر گم ہو گئے، اس طرح بیت المقدس میں بھی حضرت اسحاق کے بدلے میں جو جنت سے مینڈا آیا تھا اس کے بھی سینگ لٹکے ہوئے تھے۔ اس لیے علت تحقیق ہما ذبیحان شان ورشا، شرح بخاری میں لکھتے ہیں دونوں ذبیح ہے، اسماعیل ذبیح ہے مکہ میں اور اسحاق ذبیح ہے فلسطین میں القدس کے ساتھ، اور کوئی قبلہ کعبہ بن نہیں سکتا جب تک اس کے جوار میں نبی کی قربانی پیش نہ ہو جائے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وعلی کل شیء قدیر۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے مکہ مکرمہ اور کعبے کو جو مقام دیا وہ ابدی اور سرمدی ہے، تا قیامت ہے۔ حدیث میں قیامت میں اللہ کعبے کو اٹھا لے گا اور جنت لے جائے گا اس کو، اور بیت المقدس کا جو قبلہ ہونا ہے وہ عبوری ہے۔ انبیاء بنی اسرائیل کا جب تک سلسلہ تھا تو وہ قبلہ و کعبہ تھا ان کے لیے، 10,000 انبیاء بنی اسرائیل نے اس طرف نماز پڑھی ہے۔ چونکہ آپ جامع الشرائع ہے تمام ادیان سماویہ کے، آپ مربع اور مرقع اور ہر اعتبار سے جامع ہے، اس لیے 16 ماہ اور 10 دن یا 17 دن تک مدینہ منورہ ہجرت فرمانے کے بعد آپ کو بھی کہا گیا القدس کی طرف منہ کر لے اور نمازیں پڑھ لے، تاکہ وہ شرف بھی آپ کو حاصل ہو جائے اور آپ کی امت کو حاصل ہو جائے۔ اور چونکہ انبیاء علیہ السلام ایک باپ کی اولاد سمجھے جاتے ہیں، آپ نے کہا نحن بنو العلات، ہم باپ شریک بھائی ہیں۔ اس لیے جب آسمانوں کے سفر کا نمبر آیا اور اسراء و معراج و اعراج کی رات آئی تو آپ کو کعبہ شریف میں تیار کر کے سجا کر کے براق پر بٹھا کر کے القدس لے گئے، اور وہاں 1,24,000 انبیاء موجود تھے، اور آپ نے ان کو نماز پڑھائی، اور پھر اس کے بعد آسمانوں کا سفر شروع کیا۔ چونکہ یہ تمام کے تمام خدائی افعال اور قدرت کی نیرنگیاں آپ کے معجزات اور دین کے آیات بینات تھی۔ اللہم صلی وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وصلی وسلم علیہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم اہدنا بالہدی ونقنا بالتقوی واغفر لنا فی الآخرۃ والأولی۔ اللہم اہدنا بفضلک فی من ہدیت وعافنا فی من عافیت وتولنا فی من تولیت
وبارک لنا فیما اعطیت وقنا شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضى علیک وإنه لا يذل من والیت ولا يعز من عادیت تبارک ربنا وتعالیت. اللهم انا نسألك ثواب الشاکرین ونزل المقربین ومرافقة النبیین ویقین الصدیقین واخبات المؤمنین وشفاعة النبیین لا سیما شفاعة سید الشافعین یوم الدین. اللهم انا نسألك الصحة والعفة والأمان وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم اشفنا واكفنا يا شافي يا كافي يا عافي يا معافي. اللهم رب الناس اذهب الباس واشف وانت الشافي لا شفاء الا عنك ولا شافي الا انت شفاء لا يغادر سقما. اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء. اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك وعصمنا من الهمل والاوجاع والامراض والاسقام يا اله العالمين. اللهم حلل مشكلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلياتنا واسمع دعواتنا واشف مرضانا واغفر لموتانا انك سميع الدعاء. اللهم نور قلوبنا بنور الايمان واشرح صدورنا للسنة والفقه والقرآن. یا اللہ یا رحمان یا عزیز یا غفار یا حنان یا منان فاللہ خیر حافظ و ارحم الراحمین. اللہ تعالی حاضرین مجلس کی دعائیں قبول فرمائے. جن کے لیے یہ فکر مند ہے گویا نہیں ہے ان کے حق میں بھی دعائیں قبول فرمائے. ہمارے یہ عزیز دوست ہیں جن کی شادی ہے کل نکاح ہے بہت سارے نکاح اثر کے بعد سنت کے مطابق اللہ تعالیٰ ثمرات طیبات عطا فرمائے خوشیاں خوشگوار و پائیدار بنائے. بہت سارے بزرگ دوست بیویاں گھروں میں اسپتالوں میں زیر علاج ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ شفا عاجلہ دے. جامع المعقول والمنقول شیخ الکل فی الکل حضرت مولانا حمداللہ صاحب شفاہم اللہ بیمار ہے صاحب فراش ہے. اللہ تعالیٰ انہیں کامل و اکمل صحت دے شفا دے تندرستی دے سلامتی دے. مجھ عاجز اور فقیر کے لیے بھی دعاؤں کی ضرورت ہے اور چلتا ہے کام شکر الحمدللہ. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و کرم احسان اور مہربانی. لیکن بہرحال دعائیں آپ کی اکسیر ہے اور یہاں واز سننے آتے ہیں دینی احترام رکھتے ہیں عقیدت رکھتے ہیں. اس سے بہت ہی زیادہ اثر پیدا ہوگا جب آپ دعا کریں گے اور آپ صحت شفا کے لیے اللہ سے گزارش کریں گے تو انشاءاللہ تعالی. میں نے دیکھا ہے ایک دفعہ چند طلباء بیٹھے تھے میں نے پوچھا کیا کر رہے کہ آپ کے لیے دعا کر رہے. یقین کر لو اس وقت سے میری طبیعت تبدیل ہو گئی اور صحت کا کرن نظر آ گیا. تو دعائیں تو بہت ضروری ہے اور ہم تو دعاؤں کے محتاج ہیں اور دعاؤں پر ہمارا ایمان ہے کہ آسمان و زمین کا نظام دعاؤں سے قائم ہے. اور جب یہ دعائیں رہے گی بخاری شریف میں ہے کہ آپ جب کسی کے لیے دعا کرتے ہیں اگر وہ بندہ قبر میں زمین میں ہے اس کو پہنچے گی اور اگر اس کی روح علیین میں ہے وہاں پہنچے گی. آپ تو اتنی چھوٹی سی بات سمجھتے ہیں اور فرماتے اصابت کل عبد للہ صالح فی الارض والسماء. ملا علی قاری شرح شفا میں لکھتے وفی الارض اجسادہم وفی السماء ارواحہم فہم فرشیون بالاجساد وعرشیون بالارواح. اللہ تعالی ہمارے فرش اور عرش منور و معطر فرمائے ہمارے آل و اولاد نیک صالح بنائے. محمد انور شاہ ان کی بہن اہل خانہ احسن و حسنہ بہنوئی سارے متعلقین جامعہ کے اساتذہ مدرسین ناظم اعلیٰ خادمین ناظمین جامعہ کے معاونین حق سبحانہ و تعالی یہاں کے تبلیغی دوست بھائی تمام عالم کے علماء اولیاء صلحاء پورے عالم میں توحید و سنت کی آواز اور روشنی آگے بڑھانے والے اللہ ہر جگہ سرخرو فرمائے. خدا تعالی ہمیں عبادات طاعات انفاق فی سبیل اللہ کے دین پر خرچ کرنے کی توفیق اور ملاقات نصیب فرمائے.
مال اور نفس و شیطان کے مار سے، فتنے سے اللہ ہمیں، دوستوں کو، ہمیں اور اہل دین کو، ہمیں اور اہل خیر کو ہمیشہ حفاظت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ عاقبت بالخیر فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔